السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بھائیوں دوستو، آج میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اذان سے پہلے جو صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جاتا ہے، صلاۃ پڑھی جاتی ہے، اس کی شرعی اہمیت کیا ہے، یہ کب شروع ہوئی، اس کو کس نے شروع کیا۔ تو انشاءاللہ اپنی اس ویڈیو میں ویڈیو کو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں تاریخی حیثیت سے آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ کب شروع ہوئی، کس نے شروع کیا، شرعی حیثیت کیا ہے اس کی۔ تو امام طحطاوی حنفی اپنی کتاب القول البدیع کے اندر لکھتے ہیں کہ اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا یہ لوگوں کا اپنا بنایا ہوا طریقہ ہے، اور اس کی ابتدا صلاح الدین بن ایوب نے کی۔ مصر کے ایک رافضی شیعہ بادشاہ مخزول کو قتل کیا گیا۔ اس کا ولی عہد بیٹا حاکم بن عزیز مخزول جو تھے وہ تخت نشین ہوا، تو اس کی بہن نے ملک کی تمام مساجد کے مؤذنوں کو حکم جاری کروایا کہ بادشاہ سلامت کے لیے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔ تو 781 ہجری میں پیر کے دن عشاء کی اذان سے پہلی مرتبہ بادشاہ سلامت کے لیے الصلاۃ والسلام پڑھا گیا۔ ان کے الفاظ کو اس طرح تھے: الصلاۃ والسلام علی الامام الظاہر۔ اذان سے پہلے یہ کلمات ادا کیے گئے، پڑھے گئے، اس کے بعد اذان دی گئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر حکم جاری ہوا کہ جمعہ کی اذان سے پہلے بھی بادشاہ سلامت کے لیے صلاۃ والسلام پڑھا جائے، کہ ان الفاظوں میں اس کے لیے دعا کی جائے، ان پر سلام بھیجا جائے۔ تو پھر جمعہ کی اذان سے پہلے بھی مؤذن اذان دینے سے پہلے ان کلمات کو کہتا: الصلاۃ والسلام علی الامام الظاہر۔ پھر آہستہ آہستہ عرصہ 10 سال گزر گئے، تو ہر اذان کے ساتھ یہ کلمات، یہ صلاۃ والسلام پڑھا جانے لگا۔ پھر جب مصر کا بادشاہ صلاح الدین ایوبی بنا، تو اس نے ان کلمات کو ختم کر دیا، یہ کہنا ختم کروا دیا، روک دیا، اور کہا کہ اگر کوئی کہنا چاہتا ہے، اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، صلاۃ والسلام پڑھے۔ تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلمات پڑھنے شروع کر دی: الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو میرے بھائیوں، امام علامہ شامی حنفی اپنی کتاب در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 293 میں لکھتے ہیں کہ یہ 8ویں صدی ہجری میں شروع ہوا۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ 8ویں صدی ہجری میں شروع ہوا۔ اس طرح علامہ شیخ علی محفوظ اپنی کتاب الابداع فی مزل الابداع صفحہ 172 اور 173 میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ مصر کے بادشاہ مصر کے قاضی صلاح الدین نے سب سے پہلے اس کو شروع کیا۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کو صلاح الدین بن ایوب نے شروع کیا، لیکن ہفتے میں ایک دن جمعہ کی اذان سے پہلے
بادشاہ سلامت کے لیے کہا جاتا تھا۔ پھر مصر کے شہر قاہرہ کے دوسرے قاضی نجم الدین تمبری نے اس کو ہر اذان کے ساتھ جاری کروا دیا۔ تو 791 ہجری میں ہر اذان کے ساتھ اس کو جاری کروا دیا۔ اس طرح علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ الخلفاء کے اندر بھی اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ علامہ مقریزی اپنی کتاب الخط والآثار مقریزی جلد نمبر 4 صفحہ 44 میں لکھتے ہیں کہ مصر کے ایک گورنر 791 ہجری میں مصر کے ایک گورنر جس کا نام منتاش تھا، اس نے بعض فقیروں اور صوفیوں سے کے مشورے سے ایک جھوٹی خواب گھڑی اور اس خواب کو داروغہ صلاح الدین نجم الدین تمبری کو سنا کر اذان سے پہلے بطور تصویب اس کو جاری کروا دیا، ہفتے میں ایک دن، پھر اس کے بعد جمعہ کی اذان سے پہلے بھی۔ تو ابتدا سب سے پہلے جو ہوئی 781 ہجری پیر کا دن عشاء کی اذان سے پہلے ہوئی۔ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا 781 ہجری پیر کا دن عشاء کی اذان سے پہلے، اس کے بعد جمعہ کی اذان سے پہلے بھی شروع ہو گیا۔ ایسا ایسا تمام اذانوں سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جانے لگا۔ تو میرے بھائیوں، بریلیوں کے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب اپنی کتاب احکام شریعت صفحہ 136 میں لکھتے ہیں کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھنا یہ 781 ہجری میں پیر کے دن عشاء کی اذان سے پہلے شروع ہوا۔ 781 میں سب سے پہلے شروع ہوا، پھر اس کے بعد جمعہ کی اذان سے پہلے بھی کہا جانے لگا، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہر اذان کے بعد کہے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جانے لگا۔ اور اس طرح بریلویوں کے مولانا جلال الدین احمد امجدی بریلوی اپنی کتاب انوار الحدیث کے صفحہ 154 میں لکھتے ہیں کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام یہ 781 ہجری میں شروع ہوا، اور یہ بہترین ایجاد ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ بہترین ایجاد ہے۔ اور اس طرح بریلویوں کے علامہ مفتی غلام رسول سیدی بریلوی شرح صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 1094 میں لکھتے ہیں کہ اذان سے پہلے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول پڑھنا 8ویں صدی ہجری میں شروع ہوا۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی وفات سے 3 ماہ پہلے مکمل ہو چکا تھا۔ 3 ماہ پہلے دین اسلام کے متعلق ہی قبر اور حشر میں پوچھا جائے گا کہ دین اسلام کے متعلق زندگی گزاری ہے یا لوگوں کے بنائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزار کے آئے ہو۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جناب یہ اچھی چیز ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، اس میں حرج کیا ہے، منع کی دلیل دکھاؤ۔ میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی کہے کہ نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اس سے پہلے اذان نہیں دی جاتی، اور عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اذان نہیں دی جاتی، تو کوئی اذان دینی شروع کر دے۔ عید کی نماز جنازہ کی نماز سے پہلے کوئی اذان نہیں دی جاتی، کوئی دینی شروع کر دے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ دین میں اضافہ ہے، ہم اس کو بدعت کہیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا کوئی آدمی فجر کی 2 فرض ہیں فجر کے، کوئی 3 پڑھنے شروع کر دے اور کہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، آپ 2 پڑھتے ہیں میں 3 فرض پڑھتا ہوں، اس میں وہی کلمات کہتا ہوں جو تم 2 رکعتوں میں کہتے ہو، اور 2 سجدے زیادہ کرتا ہوں، قیام رکوع زیادہ کرتا ہوں، قرآن زیادہ پڑھتا ہوں اس میں، تو میری نماز تم سے بھی بہتر ہوئی۔ ظہر کی 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھنی شروع کر دے،
اور کوئی کہے کہ فجر کی جو 3 پڑھ رہے ہو، کہو جس طرح مغرب کی 3 پڑھی جاتی ہے میں فجر کی پڑھ لیتا ہوں، اچھی چیز ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، حرج اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ایک دین بنایا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تم پہنچایا اور فرمایا کہ آج ہم نے تمہارا دین تم پر پورا مکمل بیان کر دیا ہے۔ سب صحابہ نے کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ کہ بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ یعنی صحابہ نے تو کہہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حق ادا کر دیا، پورا دین پہنچا دیا ہے۔ اب یہ جو لوگ نیا نیا دین بنا رہے ہیں، نئی چیزیں بنا رہے ہیں اور اس کو بدعت حسنہ کا نام دیتے ہیں، دراصل یہ اندر سے ان کا عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دین نہیں بتلایا، دین میں کوئی کسر چھوڑ گئے ہیں یا انہیں پورے دین کا علم نہیں تھا۔ تو میرے بھائیو، یہ کہنا حرج کیا ہے؟ اور ایک حدیث میں قیامت کے دن حرج عام ہو جائے گا۔ حرج کا معنی قتل بھی ہوتا ہے، کہ دین کا قتل کرنا، دین کی سنتوں کا قتل کرنا عام ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ نہ کہا کرو کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اس میں منع کی دلیل دکھاؤ۔ تو آج کوئی آدمی کوئی نیا کام کرے، افراد میں اضافہ کر دے، کوئی سنن میں اضافہ کر دے اور پھر کہے منع کی دلیل دکھاؤ، اس میں حرج کیا ہے؟ ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں، اللہ ہی کو سجدے کرتے ہیں، اذان ہی دیتے ہیں، نبی پاک پر درود ہی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں رب نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نبی پاک ہم درود و سلام پڑھو، میں اللہ بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو، ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اس میں کوئی پڑھنے کا ٹائم تو نہیں بتایا۔ تو میرے بھائیو، ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ کس لیے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا طریقہ بہترین ہے، سب سے اعلیٰ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اوروں نے بھی زندگی گزاری ہے، ان کا بھی زندگی گزارنے کا طریقہ، لیکن ان کی طرف آپ نے، اللہ پاک نے ہمیں دعوت نہیں دی، ہمیں تو دعوت دی ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّهُ وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ۔ جو میرے نبی کی پیروی کرے گا میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو ترمذی کے اندر مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پہلو میں ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ جب یہ کلمات کہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف دیکھا، کہا میں بھی درود السلام کا قائل ہوں، بھائی میں بھی درود السلام کا قائل ہوں، لیکن چھینک آنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ الحمدللہ کہنا ہے یا الحمدللہ اعلیٰ کل حال، یہ 2 الفاظ حدیث ثابت ہیں۔ تو یہ کہنے ہیں، اللہ کے رسول نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ ساتھ والسلام علی رسول اللہ بھی کہنا ہے۔ تو میرے بھائیو، درود آج تو کہتے ہیں بھی درود ہی پڑھا، اس میں حرج کیا ہے؟ تم درود کے منکر، نعوذ باللہ عبداللہ بن عمر درود کے منکر تھے؟ نہیں، وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین بتلایا ہے اسی پر ہم نے عمل کرنا، اسی طرح اس کی تبلیغ کرنی ہے، کیونکہ جو دین میں اضافہ کرے گا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ مولوی محمد صدیق حنفی بریلوی اپنی کتاب بدعت کی حقیقت صفحہ 41 میں لکھتے ہیں کہ جو نئی چیز بطور ثواب جاری کی جائے وہ بدعت ہے۔ منور حسین عثمانی بریلوی حنفی اپنی کتاب رد شرک و بدعت صفحہ 327 میں لکھتے ہیں کہ دین میں جو نئی چیز بطور ثواب جاری کی جائے وہ بدعت ہے۔ تو میرے بھائیو، بدعت جو ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت ہی گمراہی ہے۔ کوئی کہے یہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ اچھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالۃ نار فی النار، کہ ہر بدعت ہی گمراہی، چاہے لوگ اچھی کہیں چاہے بری کہیں، بدعت تو بدعت ہی ہوتی ہے، یہ دین میں اضافہ ہے۔ یہ دشمنان اسلام جو ہیں
دین کو مٹانا چاہتے ہیں اور اس کے اوپر یہ نئے نئے دین کے طریقے چھوڑ کر پھیلا کے بدعات کو، تاکہ دین ختم ہو جائے، مغلوب ہو جائے، تاکہ لوگوں کو اصل دین کا نہ پتہ چلے، شیطین کے بنائے ہوئے دین پر لوگ چل پڑے۔ ہمارے روکنے سے لوگ رکیں گے تو نہیں، کیونکہ قیامت جب آئے گی تو لوگ دین پر عمل کرنے والے ختم ہو جائیں گے، پھر قیامت آئے گی، اسی طرح بدعات پر عمل کرتے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، بدعت حسنہ کے بارے میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی دفتر دوم، مکتوبات امام ربانی دفتر دوم مکتوب 54 کے اندر امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک لوگ بدعت حسنہ سے بدعت ضلالہ کی طرح پرہیز نہ کریں گے، اتباع سنت کی بو تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ بات بہت مشکل ہو گئی ہے، جبکہ دنیا دریائے بدعت میں غرق ہو چکی ہے اور بدعت کی تاریخیوں میں پناہ پکڑے ہوئے ہے۔ آج کس کی مجال ہے کہ وہ بدعت کو اٹھائے تھانے میں دم مارے اور سنت کی طرف رہنمائی کی طرف لب کشائی کرے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ آج کل اکثر علماء بدعت کو پھیلانے والے اور سنت کو مٹانے والے ہیں، جو بدعت پھیل چکی ہیں، مخلوق کا تعامل جان کا جواز بلکہ احتسان کا فتویٰ دے ڈالتے ہیں۔ مخلوق کا تعامل کس کو کہتے ہیں؟ کہ کہتے ہیں اب تو ساری دنیا اس پر عمل کرتی ہے، لہذا اس پر اجماع ہو گیا ہے، کتاب و سنت کے خلاف اجماع۔ کہتے ہیں مخلوق کا تعامل جان کا جواز بلکہ احتسان کا فتویٰ دے ڈالتے ہیں، اور اس طرح بدعت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بدعت حسنہ جس کو لوگ کہتے ہیں، اس سے بھی بدعت ضلالہ کی طرف پرہیز کرنا پڑے گا اگر تم دین پر چلنا چاہتے ہو۔ تو میرے بھائیو، اس لیے امام کعبہ تبع تابعین میں سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میزان اکبر ہے، اپنے ہر مسئلے کو آپ کی صورت، سیرت اور طریقے پر پیش کرو، جو آپ کے مطابق ہوگا وہ حق ہے، جو آپ کے مطابق نہیں وہ باطل ہے، کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے، آپ ہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا دین بیان کر دیا ہے، جس کے متعلق قبر حشر میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو، آخری بات کرتا ہوں کہ صحیح مسلم حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ علامہ غلام رسول بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی چیز نکالی جو پہلے دین میں نہیں تھی وہ مردود ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس کو مردود کہا ہے۔ یہ جو بعد میں 7ویں 8ویں صدی میں شروع ہوئی ہے، اس کو اللہ کے رسول نے خود مردود کہا ہے۔ تو میرے بھائیو، ایسی مردود باتوں پہ عمل کرو گے تو صحیح مسلم میں حوض کوثر کا اس بندوں کو، بیتیوں کو حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا طبرانی اوس میں ہے کہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، بدعتی آدمی کی توبہ کے دروازے بند ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ شرابی کے، زانی کے کھلے ہیں، کیوں؟ کیونکہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اس کو برا جانتا ہے دل میں، لیکن جو بدعتی ہوگا وہ تو جو کام بدعت پر عمل کر رہا ہے وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، توبہ کیوں کرے گا؟ وہ اس کو برا سمجھے گا تو توبہ کرے گا۔ اس لیے بدعتی کے لیے توبہ کے دروازے اللہ کے رسول نے فرمایا بند ہیں۔ تو میرے بھائیو، ان بدعات سے بچنے کے لیے ہمیں کتاب و سنت پر چلنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کتاب اللہ ہے اور میری سنت ہے، قرآن اور حدیث۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا